کے جسمانی ابا ہے نا, ان کی بھی اگر نالج ہے تو خام خامے ٹائم ویسٹ کیا اپنی اماں سے پوچھ کے کہ میرے ابا کون ہے, بلا وجہ ٹائم ویسٹ کیا نا, اس کا پیسے سے کیا تعلق ہے؟ ہر چیز ہی پیسہ 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 پیسہ, یار پاگل ہو گئے ہو یار, پیسہ کماؤ بھائی, دل لگانے کی جگہ تھوڑی ہے یہ. تو وہ انڈیا کا میں نے کلپ سنا نا, وہ کہہ رہے ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے گاندھی کب پیدا ہوا ہے؟ بھائی تیرے کو اس لیے پڑھایا جا رہا ہے, تم اگر ان کو روحانی باپ مانتے ہو تو خاندانی لوگوں کو اپنے جسمانی باپ کا بھی پتا ہوتا ہے. اور بولو, تمہارا اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ گاندھی جی نے انگریزوں سے آزادی دلائی تھی تو تمہارے محسن ہے نا, یا تو تم بولو کہ یہ محسن نہیں ہے, ہمیں مروایا تھا گاندھی جی نے. اور اگر مانتے ہو محسن ہے تو قوم کو اپنے قومی لیڈروں کی ہسٹری کا پتہ ہونا ضروری ہے. یہی گدھے اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے. تو ایک تباہی ہے, جو جس طرف نکلتا ہے بس وہ اعتدال کے تمام راستے کراس کرتے ہوئے اسی طرف چلتا چلا جاتا. ابھی ینگ جنریشن کے دماغ پہ بھوت سوار ہے دولت کا, پیسے کا. بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو اعتدال سے, کہ آپ ان کو پیسوں کی ویلیو ختم بھی نہ ہونے دیں اور اعتدال بھی رہنے دیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. دیکھو کسی بھی چیز میں ایک انتہا کی طرف نکلنا آسان ہے. کچھ مذہبی اسکالر کیا کہتے ہیں, پیسہ کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے پیسہ غلط چیز ہے. جو کی روٹی کھاؤ, پھٹے پرانے کپڑے پہنو, گدھوں کی سواری کرو, وہ ایسا مذہب کا تصور پیش کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارے لبرل اور سیکولر طبقہ, یہ ایک انتہا کی طرف گیا ہوا ہے. ان کی نظر میں دنیا کی ہر نعمت کیا ہے؟ پیسہ. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا, میں کمنٹس پڑھتا ہوں لازمی بیان کے, پتہ چلے کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے, لوگ اس کا مطلب کیا لے رہے ہیں, اس کا فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. اشکالات بھی لوگوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے بیان کیا اور پتلی گلی سے نکل گئے. اب لوگوں پہ کیا اثر ہوا, اس کا کیا امپیکٹ ہے, سوسائٹی اس سے کیا سمجھ رہی ہے, اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی. تو یہ تو پھر رپورٹ پیش کر دی آپ نے, بیان تھوڑی ہوا یہ. دیکھو نیوز اینکر جب رپورٹ پیش کرتا ہے, اس کو ایک پرچہ لکھ کے دیا جاتا ہے, رپورٹ پیش کر دو. اس کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے کہ اس رپورٹ پیش کرنے کا سوسائٹی پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے؟ اس کو تو تنخواہ ملتی ہے بھائی, لگی بندی تنخواہ ہے, اس نے رپورٹیں پیش کرنی ہے, پتلی گلی سے نکل جانا ہے. لیکن اگر آپ سوسائٹی میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ رپورٹیں پیش نہیں کرتے, بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے. اس کی میں حدیث سے مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنا نعل جوتا پکڑایا اور فرمایا کہ یہ جوتا لے کے جاؤ, یہ علامت ہے کہ تم میرے پاس سے ہو کے گئے ہو. جو بھی ملے اس کو کہو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابو ہریرہ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں, بھائی خوشخبری سنا دوں لوگوں کو. ملاقات ہوئی حضرت عمر سے. حضرت عمر نے ابو ہریرہ کو دیکھا کہ آپ جوتا لے کے جا رہے ہیں, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نعل شریف لے کے جا رہے ہیں. کہاں بھائی؟ فرمایا ایسے نبی نے حکم دیا ہے. حضرت عمر نے زور سے لگایا دھکا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخررت علی استی, میں کولے کے بل زمین پہ گرا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب حدیث کا ریفرنس دے دیا کریں. دیکھو میں جب بھی کوئی حدیث پیش کرتا ہوں صحیح حدیث ہوتی ہے, وہ میں نے التزام کیا ہوا ہے میں ضعیف حدیث نہیں بیان کروں گا. کہیں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, کہیں, ظاہر ہے ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہے نا, تو میں اس سے فوراً رجوع کر لیتا ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے, میرے جو لوگ بیانات سن رہے ہیں کئی سالوں سے, انہوں نے شاید میرے بیان میں نہیں کہیں مجھ سے کبھی ضعیف حدیث سنی. تو جو کہتے ہیں نا قصے کہانیاں, ہمارے بیان میں کوشش ہوتی ہے کہ بات مستند ہو. اور عربی کے الفاظ پڑھ لیتا ہوں تو اب تو رہ گیا. آپ گوگل پہ وہ الفاظ لکھیں فوراً حدیث آ جائے گی سامنے. تو بخاری مسلم کی حدیث ہے, فخررت علی استی, فرماتے ہیں میں کولے کے بل زمین پہ گرا. حضرت عمر نے فرمایا واپس, کیا فرمایا؟
वापस। आपको ये हदीस लोगों को सुनाने की इजाजत, बोलो। हजरत अबू हुरैरा रोते हुए वापस गए। नबी ने पूछा क्या हुआ? फरमाया उमर ने मेरे साथ ये सलूक किया है, मैं आपकी हदीस लेके जा रहा हूं लोगों को सुनाने के लिए। और उमर ने क्या किया? धक्का दे के नीचे गिरा दिया मुझे वापस। हजरत उमर की नीयत नीचे गिराने की नहीं थी, ये ऐसा ही था जैसे हजरत मूसा ने जो किब्ती को थप्पड़ लगाया तो मारने की नीयत थी नहीं, वो बंदा मर गया। हजरत उमर का ये मतलब नहीं था कि नीचे गिराते उनको, ताकत बहुत थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा कि उमर तुमने ऐसा क्यों किया? फरमाया या रसूलल्लाह इदन यत्तकिलुन नास, लोग ये हदीस सुनेंगे इसी पर एतमाद करके बैठ जाएंगे, इसका सोसाइटी पे असर वो नहीं होगा जो आप चाह रहे हैं। लोग क्या करेंगे? लोग कहेंगे अच्छा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, अब हमें अमल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर की तायीद की, ठीक किया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? भाई लोग इसका मतलब क्या समझेंगे? अब बताओ, नबी गलत बात कर सकते हैं? नामुमकिन है। पैगंबर गलत नहीं हो सकते, सुनने वाला वो गलत हो सकता है, या उसकी मेंटल लेवल से ऊपर की बात हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से बात करो उनकी अकल के मुताबिक, उनके मेंटल लेवल के नीचे नीचे रह के बात करो, उनके मेंटल लेवल से ऊपर की बातें, देखो जुमला ही नहीं मुकम्मल करते, ऊपर की बातें मत करो। अतुहिब्बूना युकज़्ज़ब अल्लाहु व रसूलुहु, क्या तुम ये चाहते हैं कि लोग अल्लाह रसूल का इनकार कर दें? बाज़ दफ़ा बात सही होती है लेकिन वो आपके मेंटल अप्रोच से आगे की बात होती है, उससे आपको इस्लाम गलत लगने लगता है। हालांकि बात सही है लेकिन आपकी खोपड़ी वहां तक नहीं पहुंची हुई। देखो हजरत उमर ने क्या फरमाया कि बात सही है लेकिन उसका सोसाइटी पे असर क्या होगा। बाद में फिर ये हदीस बता दी गई, बाद में हजरत अबू हुरैरा ने बता दी, चूंकि जब ये इत्मीनान हो गया कि भाई अमल की अब इतनी अहमियत बयान की जा चुकी है कि अब इस हदीस के लोगों में शाया होने से नुकसान नहीं होगा। तो मेरी भी आदत है जब मैं बयान करूं कोई क्लिप हो तो मैं देखता हूं कमेंट्स क्या आ रहे हैं उसमें। तो लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं। अच्छा, आपके अपने चैनल पे ज्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स ही होते हैं, अकीदतमंद होते हैं। जाके दूसरों के चैनलों पे देखा करो क्या हो रहा है, समझ रहे हो? वहां हर तरह का माल होता है, वो खुल के बुरा भला कह रहे होते हैं, खुल के दबा के बुरा भला कह रहे होते हैं। खास तौर पर जो फेसबुकी है ना, फेसबुकी है, जितना बदतमीज तबका फेसबुक पे पूरी दुनिया में पाया जाता है, तमीज वाले भी हैं, ऐसा ना हो कोई आप में से फेसबुक पे हो तो कहना उन्हें बदतमीज बोलती है। यानी बदतमीजी का जितना रेशो फेसबुक पे है उतना यूट्यूब पे नहीं है। उससे अंदाजा होता है कि तो ऊट पटांग किस्म के एतराज़ात गैर मुस्लिमों की तरफ से भी होते हैं। एक गैर मुस्लिम ने एतराज किया था मेरे बयान पे, उसने बोला ये मुसलमानों की चक्करबाजी है, टेंशनों में पैसा कमाओ, अय्याशी करो, इसलिए सब कुछ क्या है? पैसा। ये हिंदू के कमेंट्स आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। नटवर लाल सिंह थे या कोई और सिंह थे, सिंह तो सिख होते हैं ना, अच्छा खैर। अक्सर गैर मुस्लिम ये बात खुल के कर रहे होते हैं, कह रहे हैं सब कुछ क्या है भाई दुनिया में? पैसा है, पैसा कमाओ, मजे उड़ाओ। समझते? पैसा कमाओ। अब उसको मैं क्या समझाऊं? कमेंट्स में तो नहीं आदमी घंटा लिख के समझा सकता कि मेरे बच्चे तेरा दिमाग हो गया है खराब। तो शुक्र है अल्लाह ने हमें मुसलमान बना दिया, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। पैसा कमाने से हम मना नहीं कर रहे। मैं दूसरे तबके की तरफ भी अभी आऊंगा, जो मुसलमानों में बुनियाद परस्त मुसलमान हैं, इन्होंने दीनदारी का मयार ही चेंज कर दिया, अभी उधर भी आ रहा हूं। दुनिया में एक उसूल याद रखो, जिसकी ख्वाहिशात पूरी होती रहती है ना, उसकी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती, ये ज़हन में रखना। क्योंकि इंसान को अल्लाह ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, एक लचक रखी है। देखो
آسانی سے بات سمجھا. آپ چپل خریدنے جاتے ہو, بالکل ناپ کی ہوتی ہے وہ چپل, ایسا ہی ہے نا, تھوڑے دنوں میں تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی, کیا خیال ہے؟ اور آسان مثال, ہیلمٹ میں 20 دفعہ تجربہ کر چکا ہوں, اپنے سر کے حساب سے ہیلمٹ لے کر آیا, میں بالکل فٹ آ رہا تھا میری کھوپڑی پہ, تھوڑے دن میں دیکھا وہ ہیلمٹ میرے جیسے 2 بندے آ جائیں اس ہیلمٹ میں, میں حیران یار یہ 2 بندے کیوں آ رہے ہیں. وجہ اس کی کہ مجھ سے بڑے سر والے نے وہ ہیلمٹ ایک دن پہن لیا. ایک دن وہ ہیلمٹ کس نے پہن لیا؟ مجھ سے بڑے سر والے نے. وہ ہیلمٹ اپنے آپ کو اس بڑے کھوپڑی کے حساب سے ہیلمٹ نے ایڈجسٹ کر لیا. اب ہماری کھوپڑی اس میں گھوم رہی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اپنی چپل کسی کو پہنا دو بڑے پاؤں والے کو, آپ کا پاؤں باہر نکلنا شروع ہو جائے. جیسے اس میں لچک رکھی ہے نا چپلوں میں, ہیلمٹ میں, ایسے ہی انسان کی جو چاہتے ہیں وہ کسی ایک جگہ جا کے رکتی نہیں ہے. آپ کی یہ چاہت ہے, پیسہ آ گیا میں یہ چاہت پوری کروں, جب آپ وہ پوری کرتے ہو تو آپ کا اس سے دل بھر جاتا ہے بہت جلد. جب دل بھرتا ہے تو اب آپ کو اس میں مزہ نہیں رہے گا, اب آپ اس سے اوپر کی چیز چاہیے آپ کو. اور یہ ایسی دوڑ ہے جو نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے. اور جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کو یہ ٹینشن زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ان کی ساری خواہشات کیا ہو رہی ہیں؟ پوری. اور کمال کی بات یہ ہے کہ انسان کا عروج 40 سال کے بعد جا کے پھر کیا شروع ہوتا ہے؟ زوال. یعنی پیسہ آئے جا رہا ہے اور چاہتیں بڑھ رہی ہیں, اور چاہتیں پوری ہونے کے لیے جو اسپیس ہے وہ کم ہو رہی ہے. اس سے بڑی ڈپریشن اور ٹینشن کیا ہے بھائی؟ یہ جملہ دوبارہ سے